اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو تھی تعبد بالظن میں، تو شیخ نے امکان التعبد بالظن کو جو ہے وہ ثابت کیا اور بتایا کہ امکان تعبد بالظن ہو سکتا ہے، تعبد بالظن شریعت کروا سکتی ہے، لیکن جو لوگ استحالے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعبد بالظن نہیں ہو سکتا، محال ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ تعبد بالظن سے کیا لازمات ہے، کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں جو تعبد بالظن نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں شیخ نے یہاں پر جو یعنی اس سے مسائل وجود میں آتے ہیں تعبد بالظن سے، وہ یہاں پہ بیان کیے ہیں اشکالات۔ تو 3 چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ کاپی نکال لیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ تعبد بالظن، اگر تعبد بالظن کریں تو یعنی شریعت اگر ظن کے اوپر ہمیں مطابق کرے تو ایک تو حکم واقعی پہلے سے موجود ہے، اور ایک یہ ظن جو ہے وہ حکم لے کر کے آئے گا۔ میں یہاں پہ بورڈ پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جو اشکال پہلا اشکال ہے ان کا۔ قریب سے فوکس کریں، اتنی دور سے وہ نظر نہیں آتا۔ خوب، یہ کہہ رہے کہ اشکالات علی تعبد بالظن، ظن کے اوپر اگر شریعت مطابق کروائے، تعبد کروائے کہ ظن کے مطابقت سے چلو، ظن جو ہے وہ موجب حجیت ہو، ظن سے ہی منجزیت ہو، ظن سے ہی معذریت ہو، تو اس سے کیا اشکالات لازم آئیں گے؟ تو کہہ رہے پہلا اشکال یہ لازم آئے گا کہ اجتماع المثلین، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا واقع میں، لکھ لیا اس کو، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا واقع میں وہ ویسے ہی ہے یا بدل گیا؟ اگر آپ رکھیں گے کہ ویسے ہی ہے تو وہ حکم تو ویسے ہی ہے، اور یہ جو ظن سے آیا یہ بھی اس کے اوپر آ گیا، تو اب وہی حکم جو اللہ تعالیٰ کا واقع میں تھا ویسے ہی حکم اگر اس کے ظن لے کر کے آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اجتماع المثلین ہو جائے گا، دو ایک جیسے حکم جمع ہو جائیں گے تعبد بالظن کی صورت میں۔ واضح ہوا؟ ادھر واضح ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پہلے سے موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ ایک چیز لینی ہوگی نا آپ کو، آپ کہیں گے نہیں پہلے سے موجود ہے، تو وہ ایک پہلے سے رکھا ہوا تھا، اب ظن وہی لے کر کے آیا اگر جو پہلے سے رکھا ہوا تو مثلین ہو جائیں گے، اور اگر اس کی ضد لے کر کے آیا وہ حرام تھا یہ واجب لے کر کے آ گیا، یا وہ واجب تھا یہ حرام لے کر کے آ گیا، تو اجتماع الضدین ہو جائے گا۔ تو اجتماع المثلین اور اجتماع الضدین فیما اصابہ و اخطا، جہاں صحیح ہو جائے تو مثلین جمع ہو جائیں گے، جہاں پر ہمارا یا ظن جہاں پر خطا کرے گا یعنی وہ حکم نہیں لے کر کے آئے گا جو حکم واقعی میں تھا، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ضدین جمع ہو جائیں گے۔ تو اجتماع المثلین اب ضدین، یہ پہلا اشکال ہے۔ اگر آپ اس سے ہاتھ اٹھاتے کہتے نہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ نہیں ہے، اب جو ہے وہ جو کچھ ہے یہی ظن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، التعبد بالظن ہے اور اللہ تعالیٰ کا واقع میں کوئی حکم نہیں ہے، تو اس سے تصویب لازم آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم بدل گیا۔ لکھو اس کی وضاحت۔ تصویب کا مطلب ہے جو اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی مسئلے میں کوئی حکم نہیں ہوتا، جو مجتہد فتویٰ دیتا ہے وہی حکم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تعبد بالظن کے نتیجے میں بدل گیا، حکم کوئی اور تھا، اللہ تعالیٰ کا تعبد بالظن کی صورت میں بدل گیا۔ قاری صاحب ہم نے بتایا کہ تعبد بالظن کے اوپر بات ہو رہی تھی،
تو انہوں نے امکان التعبد بالظن، امکان وقوعی کو ثابت کر دیا شیخ نے. ٹھیک ہے، پچھلے درسوں میں یہاں تک بات ہوئی کہ تعبد بالظن ہو سکتا ہے. تو لیکن جو لوگ محال کے یا استحالے کے قائل ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، وہ کیا اشکالات لے کر کے آتے ہیں؟ تو اس میں پہلا اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم پہلے سے موجود تھا. اچھا، اب جو ہے وہ زن آ گیا، شریعت نے بول دی کہ تعبد بالظن کرو، تو پہلے سے ایک حکم موجود ہے، ایک یہ زن لے کر کے آ گیا. تو اگر وہی ہے جو پہلے سے موجود تھا تو مثلین جمع ہو جائیں گے. اور اگر اس کا ضد جو ہے وہ ہے، یعنی پہلے وجوب تھا اب حرمت آ گئی، پہلے حرمت تھی اب وجوب آ گیا، تو ضدین جمع ہو جائیں گے. اور پھر اسی طرح ان کے ملاقات بھی جمع ہو جائیں گے، کراہت اور یعنی محبت. جو وجوب ہوتا ہے اس میں مصلحت ہوتی ہے، اور جو حرام ہوتا ہے اس میں مفسدہ ہوتا ہے. تو ان کے جو ملاقات ہیں وہ اس طرح سے ہیں، یعنی حکم جب ایک جو حکم شرعی ہے اس کے اندر پہلے جو ملاقات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ مفسدہ ہوتی ہے، مفسدہ ہوتا ہے اگر حرمت ہو. مفسدے کے نتیجے میں کراہت وجود میں آتی ہے، کراہت کے بعد حکم یہ ہوتا ہے کہ حرمت. اور اگر مصلحت ہو تو اس کے نتیجے میں ارادہ اور محبت وجود میں آتی ہے، اور ارادے کے بعد جو حکم آتا ہے وہ کیا ہے؟ وجوب. تو وجوب اور حرمت ہی نہیں جمع ہوں گے بلکہ ان کے ملاقات بھی جمع ہوں گے. یعنی شراب اگر حرام ہے، اگر نبیذ حرام ہے، اگر جو وہ نشے کرنے والی چیزیں حرام ہیں، تو اس کے اندر جو مفاسد ہیں وہ، اور جو اوپر سے تعبد بالظن جو لے کر کے آیا حکم، اس کے ملاقات ہیں، تو حکم بھی ٹکرا جائیں گے، ان کے ملاقات بھی ٹکرا جائیں گے. اچھا، تصویب کا کیا؟ تصویب کا اشکال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حکم جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم واقع میں تھا ویسے ہی ہے، تو زن ایک حکم ویسے ہی لے کر کے آ گیا تو اجتماع المثلین ہو جائے گا، اس کی ضد لے کر کے آ گیا تو اجتماع الضدین ہو جائے گا. اگر آپ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے سے تھا ہی نہیں، یا آپ نے کہا تھا لیکن وہ بس ختم ہو گیا، جو کچھ بھی ہے وہ معدیات الامارہ ہے. یعنی امارہ یا زن جس حکم کو، جس چیز کو بھی ثابت کرے بس وہی ہے، وہی معدیات الامارہ، ما ادى الیہ الامارہ، امارہ کا جو نتیجہ، یعنی امارہ جس حکم کو پہنچا رہی ہو وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا اشکال لازم آئے گا؟ تصویب. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے ویٹنگ میں، اوکے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے فلائٹ اوکے ہوتی ہے پہلے سے، اور جو ہے وہ ایک ویٹنگ میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ویٹنگ میں، جب مجتہد فتویٰ دے گا تب اللہ تعالیٰ کا حکم بنے گا، جیسے اہل سنت کہتے ہیں. لیکن ہم مذہب مقطع تختے کے قائل ہیں، مقطع ہیں ہم مذہب مسبب اور تصویب کے قائل نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے سے کسی بھی مسئلے میں موجود ہے. یشترک فیہ العالم والجاہل، اس میں عالم اور جاہل دونوں جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ ہم نے یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یشترک فیہ العالم والجاہل، اس میں ایک ہے. تو اگر آپ نے اس حکم کو چھیڑا کہ وہ نہیں ہے، جو ہمارا لے کر کے آیا یہی ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم بدل گیا، اس سے تصویب لازم آئے گی. یہ دوسرا اشکال ہے. تیسرا اشکال یہ ہے کہ اسی کی یعنی وضاحت ہے، تفویت المصلحہ والالقاء فی المفسدہ. الالقاء فی المفسدہ، مفسدہ فساد سے، تفویت المصلحہ والالقاء فی المفسدہ. تفویت المصلحہ والالقاء فی المفسدہ، یعنی جیسے نماز اول وقت جو وہ اگر شریعت واجب کر دیتی تو جو مصلحتیں اس کے اندر تھی وہ میرے ہاتھ سے نہیں نکلتی.
شریعت نے یہ کیا کہ کہا نماز سے اول وقت واجب نہیں ہے، تو جو اس کی مصلحتیں تھی وہ سب چلی گئی۔ اسی طرح جیسے میوزک ہے، بعض میوزک کو شریعت نے حلال قرار دیا، تو اگر میوزک حرام ہے، اگر حرام ہے واقعی میں، اور اس میں کوئی مفسدہ ہے، تو وہ مفسدہ جو ہے وہ مجھے شریعت نے اس میں دھکا دے دیا، جیسے کنویں میں دھکا دیا، تو ایسے جو ہے وہ الالقاء فی المفسدہ، یعنی مفسدے میں مجھے ڈال دیا۔ یا مثال کے طور پر نبیز کو اگر میرے لیے حلال کر دیا، اگر حلال کر دیا، ہم نے تو نہیں کیا لیکن اگر کر دیا، ہمارا نے کر دیا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مفسدے میں ہمیں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، تو تعبد بالظن کی صورت میں 3 اشکال وجود میں آتے ہیں، اجتماع المثلین، اجتماع الضدین ہوتا ہے، یا تصویب لازم آتی ہے، بیچ میں ایک اور بھی اشکال ہے، تو وہ ہے انہوں نے کہا طلب الضدین، ابھی بتاتا ہوں اس کا بھی۔ ہاں، طلب الضدین، یہ تو یہ کہا کہ دو ضد والے جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ ہمارا جو ہے وہ طلب الضدین کرتی ہے، یا اس طرح اشکالات جو ہے وہ اگر ملاقات کو بھی کریں تو 5 ہو جائیں گے۔ بہرحال ابھی جو ہے وہ میں یہ لکھ رہا ہوں طلب الضدین۔ اجتماع المثلین، اجتماع الضدین کا تو مسئلہ یہ کہ ایک مسئلے میں جیسے فرض کر لے کہ نماز جمعہ کا مسئلہ ہے، نماز جمعہ کی مثال نہیں دیتے، کسی اور کی مثال دے دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر تمباکو نوشی کا مسئلہ ہے۔ تمباکو نوشی واقع میں حکم واقعی جو تھا اس کا تھا حرام، حکم واقعی تھا حرام، اور حکم ظاہری میں امارہ نے بول دیا کہ یہ حلال ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، حرام اور حلال جمع ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا، اجتماع الضدین ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن طلب الضدین کیا، طلب الضدین یہ 2 الگ الگ موضوع ہوں، جیسے نماز جمعہ اور نماز ظہر۔ تو واقع میں نماز جمعہ واجب تھی، ہمارا نے جو ہے وہ نماز جمعہ کو واجب کر دیا۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، اگر کوئی تعبد بالظن کر رہا ہے تو طلب ضدین کر رہا ہے، کیونکہ واقع میں یہ واجب ہے اور ہمارا اس کو واجب قرار دے رہی ہے۔ تو یہاں 2 ضد والے حکم ایک موضوع میں جمع ہوئے تھے، یہاں 2 الگ الگ موضوع ہیں جو آپس میں ضد تضاد رکھتے ہیں، ایک ظہر اور ایک جمعہ، اور جو ہے وہ ہمارا اس کو واجب کر رہی ہے جبکہ واجب یہ تھی، تو اسے کہتے ہیں طلب الضدین۔ یہ کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ كَانْ فِي فَمَا قِيلَ أَوْ يُمْكِنَ أَن يُقَالَ فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ التَّعَبُّدُ بِغَيْرِ الْعِلْمِ مِنَ الْمَحَالِ أَوِ الْبَاطِلِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِمَحَالٍ أُمُورٌ، یعنی جو کہا گیا ہے یا جو کہا جا سکتا ہے کہ تعبد بالظن سے لازم آتا ہے، فی بیان ما یلزم التعبد بغیر العلم من المحال، بس جس طرح سے بھی آپ کہیں جو کہا جاتا ہے یا جو کہا جا سکتا ہے تعبد بالظن کے لوازمات میں، من المحال، من بیانیہ ہے کہ محال اس سے لازم آتا ہے یا باطل اس سے لازم آتا ہے، جو کہا گیا یا جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ امور ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ احدھا اجتماع المثلین من ایجابین اور تحریمین، مثلا فیما اصابہ، مثلین جمع ہو جائیں گے، ایجابین جمع ہو جائیں گے یا تحریمین جمع ہو جائیں گے، جہاں پر جو ہمارا ہے وہ کیا کر رہی ہے، اصابہ، یعنی ہاں صحیح ہو، اسی جگہ پر پہنچی ہو جہاں پر حکم واقعی ہو، اور ضدین من ایجاب و تحریم و ارادت و کراہت و مصلحت و مفسدت ملزمتین بلا کسر بلا و انکسار فی البین فیما اخطا۔ بڑی یعنی جامع عبارت ہے آخون کی، کہہ رہے ہیں کہ ضدین جمع ہو جائیں گے، ایجاب اور تحریم، اگر تمباکو نوشی واقع میں حرام ہے اور ہمارا نے اسے حلال کر دیا تو ایجاب اور تحریم بھی جمع ہو جائے گی، ارادہ اور کراہت بھی جمع ہو جائے گی، اور مصلحہ اور مفسدہ بھی جمع ہو جائے گا۔
ظاہر ہے جب حرام ہے تو اس کا مفسدہ بھی جمع ہوگا، اور مفسدہ جمع ہوگا تو کراہت بھی ہوگی، اور اس سائڈ سے جو ہے وہ ہمارا نے اس کو حلال قرار دیا ہے تو وجوب حلال جمع ہو جائے گا، حلال کے ساتھ جو ہے وہ مصلحت ہوگی، مصلحت کے ساتھ ارادہ بھی ہوگا۔ بلا کسر و انکسار یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ برابر سے ہوں گے، ٹکرا جائیں گے، کسر و انکسار نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو آپ ہمارا لے کر کے آئے ہیں زن، تعبد بالزن، اس کی جو مصلحت ہے وہ اتنی زیادہ بڑی ہو کہ وہ حکم واقعی کے مفسدے کو کھا جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، برابر کی مصلحت اس کی ہے، برابر کا مفسدہ اس کا ہے۔ یہ سانپ اور نیولے کی لڑائی ہو جائے گی، سانپ اور انسان کی نہیں ہوگی۔ ایک جو ہے وہ اگر ان ایکٹیو ٹائپ کا سست انسان ہو اور سانپ اس کے سامنے ہو تو سانپ اس کو لمحے بھر میں کاٹ کے بھی بھاگ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنا فاسٹ ہوتا ہے۔ تو لیکن سانپ اور نیولا کیا ہوتے ہیں، برابر کے ہوتے ہیں۔ تو ایجاب میں بھی اتنی مصلحت اور حرمت کے اندر جو مفسدہ ہے اس میں بھی اتنا ہی مفسدہ، تو دونوں ٹکر پہ، کسر و انکسار نہیں ہے۔ اچھا پھر ملزمتین، دیکھو ادھر مفسدہ، جیسے مثال کے طور پر کفن بیچنا ہے، کفن بیچنا مکروہ ہے، اس میں مفسدہ ہے لیکن کم ہے، اتنا نہیں ہے کہ ملزمہ ہو کہ حرمت کا باعث بن جائے۔ تو بعض دفعہ جو ہے وہ مفسدہ اور مصلحت ملزمہ ہوتی ہے جس سے وجوب اور حرمت وجود میں آتے ہیں، بعض دفعہ مصلحت اور مفسدہ غیر ملزمہ ہوتی ہے، اس سے کراہت اور استحباب وجود میں آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ غیر ملزمتین ہو یعنی لازمی ہو، مصلحت اور مفسدہ ملزمتین ہو جس سے وجوب اور تحریم وجود میں آ جائے اور وہ آپس میں ٹکرا جائے۔ بلا کسر و انکسار فی البین فیما اخطا، جہاں پر وہ غلطی کرے۔ تو فیما اصابہ میں اجتماع المثلین ہو جائے گا اور اجتماع الضدین ہو جائے گا فیما اخطا، ٹھیک ہے۔ اب ایک تصویب، یہ آپ کہتے ہیں نہیں حکم اللہ جو ہے وہ باقی نہیں رہا، بدل گیا، اور جو کچھ حکم ہے اب یہ وہی ہے جو ہمارا لے کر کے آئی ہے۔ اب تصویب وَأَن لَا يَكُونَ هُنَاكَ غَيْرُ مُعَدَّيَاتِ الْأَمَارَةِ أَحْكَامٌ، یعنی ما ادّا الیہ الامارہ، معدیات الامارہ، امارہ جس چیز کو پہنچا رہی ہے، زن جس چیز کو لے کر کے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ جسے ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں حکم ظاہری، تو زن جس کو لے کر کے آ رہا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی، وَأَن لَا يَكُونَ هُنَاكَ غَيْرَ مُعَدَّيَاتِ الْأَمَارَةِ حُکْمٌ، غیر معدیات امارہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا حکم نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ تو اس سے کیا اشکال لازم آئے گا؟ جب یہی ہے تو اس کا مطلب واقعی میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویب کے آپ قائل ہو جائیں، اور تصویب ہمارے مذہب میں کیا ہے، باطل ہے۔ یہ ہو گیا پہلا اشکال۔ دوسرا اشکال ثانیہ طلب الضدین، یعنی دو ضدوں کو آپ طلب کریں گے تعبد بالظن میں۔ آپ نماز جمعہ کے، آپ نماز ظہر کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے ہمارا کے کہنے پہ، جبکہ واقع میں جمعہ واجب ہوگا، تو واقع میں جمعہ واجب تھا تو آپ طلب ضدین کر رہے ہیں، آپ ظہر کو طلب کر رہے ہیں، جبکہ واقع جو ہے وہ جمعہ کے اوپر ہے، تو طلب الضدین فیما اخطا وادى الى وجوب ضد الواجب۔ تو یہ جو پہلے ہم نے کہا تھا اجتماع الضدین، اور اس میں کیا فرق ہے، تو فرق یہ بتایا تھا کہ متعلق تکلیف وہاں پر ایک ہے اور یہاں پہ متعلق تکلیف کیا ہیں، دو ہیں۔ تو طلب الضدین فیما اخطا وادى الى وجوب ضد الواجب۔ تیسرا جو اشکال ہے وہ کیا ہے، تفویت المصلحہ او الالغاء فی المفسدہ فیما ادى الى عدم وجوب ما هو واجب او عدم حرمت ما هو حرام وکونہ محکوما بسائر الاحکام۔ مصلحت ہاتھ سے نکل جائے گی جہاں پر ہمارا اس تک پہنچ جائے کہ واجب نہیں ہے، جو چیز واجب تھی واقع میں
تو جب جو چیز واقع میں جو چیز واقع میں واجب تھی، امارہ نے بول دیا واجب نہیں ہے، تو اس کی مصلحت ضائع ہو جائے گی. تفویت امارہ نے اس مصلحت کو ضائع کروا دیا. اسی طرح امارہ نے کہا کہ مثلا کہا کہ موسیقی سن سکتے، تو الالقاء فی المفسدہ، امارہ نے کہا تمباکو نوشی کر سکتے، تو امارہ نے ہمیں گڑھے میں پھینک دیا. تعبد بالظن نے ہمیں گڑھے میں پھینک دیا. تو تعبد بالظن سے یہ مسائل وجود میں آئیں گے. تفویت المصلحہ او الالقاء فی المفسدہ فیما ادى الی عدم، جہاں پر چلی جائے ہمارا ادا، یعنی ہمارا کا مفاد، ہمارا جس حکم کو لے کے آ رہی ہو وہ کیا ہو، عدم وجوب ما ہو واجب، جو واجب نہیں ہے اس کو ہمارا واجب کر رہی ہو، اور عدم حرمت ما ہوا حرام، اور جو حرام نہیں ہے اس کو ہمارا حرام کر رہی ہو. وَقَوْنِهِ مَحْكُومًا بِسَائِرِ الْأَحْكَامِ، یعنی ہمارا جو حکم واقعی ہو اس سے ہٹ کے وہ کر رہی ہو. ان الامارہ لم تؤدی الی وجوب ما هو واجب واقعا الی حرمت ما هو حرام کذالک بل ادت الی کون ما اداها محکوما بسائر الاحکام کالمثال فالاولی کون ہی محکوما بسائر الاحکام، یعنی ہمارا دوسرا حکم لے کر کے آ رہی ہے. واجب ہے تو واجب نہیں لے کر کے آ رہی ہے، واجب نہیں لے کے آ رہی تو حرام لے کے آ رہی ہے، یا کراہت لے کے آ رہی ہے، یا اباحہ لے کے آ رہی ہے. کوئی بھی حکم لے کے آ رہی ہے، دوسرا حکم لے کے آ رہی ہے. یہ ان کا جو ہے وہ اشکال، یہ 3 اشکال انہوں نے جو ہے وہ کیے ہیں. تو شیخ آخوند خراسانی ان کا جواب دے رہے ہیں، اور جواب کیا ہے؟ جواب یہ والجواب ان مدعا لزومہ اما غیر لازم و غیر باطل، جس چیز کے لزوم کا ادعا کیا ما ادعا لزومہ خصم نے یعنی حریف نے جس چیز کے لزوم کا لازمانے کا تعبد بالظن میں جس چیز کے لازمانے کا ادعا کیا ہے وہ یا غیر لازم ہے یا غیر باطل ہے، یا لازم نہیں آتا یا باطل نہیں ہے. شیخ کہہ رہے شیخ صاحب کا جواب کیا ہے؟ شیخ صاحب کا جواب یہ ہے، شیخ صاحب کا جواب سمجھاؤں گا آپ کو. شیخ صاحب نے 2 جواب دیے. پہلا جواب شیخ صاحب کا یہ ہے کہ ہمارا کوئی حکم لے کے نہیں آتی، ہمارا جو اس کا مفاد ہے اسے کیا کرتی ہے، کہتی ہے منجزیت اور معذریت ہے اس کے اندر. تو ہمارا کہتی ہے جو زن لے کر کے آیا ہے، حکم لے کر کے آیا ہے، یعنی حکم تو نہیں ہے، جو لے کر کے آیا ہے وہ منجز ہے، یعنی تم اس کے اوپر عمل کرو، وہی واقع. اگر وہ واقع ہوا تو صحیح ہے، تمہاری جو ہے تکلیف ساقط ہو جائے گی کیونکہ وہ مطابق واقع. اگر وہ مطابق واقع نہیں ہوا تو تم عذر رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ نہیں سکتا، تمہارے پاس حجت شریعہ ہے کہ میں نے امارہ کو آپ نے واجب کیا تھا، میں نے امارہ اور زن کی مطابقت سے عمل کیا، تو بس میری کیا غلطی؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ امارہ کی مطابقت سے عمل کرنا ہمارا حجت ہے، میں نے ہمارا کو حجت سمجھتے اس پہ عمل کیا، اب صحیح نہیں نکلا تو میری اس میں کیا غلطی؟ تو معذریت ہے. تو کہہ رہے ہیں شیخ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی حکم نہیں لے کر کے آتی، ہمارا کیونکہ ہمیشہ غلطی میں تو نہیں ہوگی، کبھی جو ہے وہ صحیح ہوگی کبھی غلط ہوگی. اگر صحیح ہوگی تو منجز کر دے گی اس حکم کو جو حکم واقعی ہے، اور اگر کبھی منجز نہیں کیا، غلطی کی اس نے، تو وہ جو معذریت رکھے گی. بس ہمارا کا الگ سے کوئی حکم نہیں ہے. تو اجتماعی مثلین یا اجتماعی ضدین یا طلب ضدین جو آپ باتیں کر رہے تھے وہ ساری جو ہے وہ اڑ گئی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا اب کیا رہ گیا؟ اب دوسرا اشکال ان کا تھا، اب شیخ نے یہ کہا کہ اگر ہم مان لیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا بھی ایک حکم لے کر کے آتی ہے، وہ بھی حکم ہے. اگر ہم مان لیں کہ ہمارا حکم لائی ہے، تو کہہ رہے ہیں حکم لائی ہے لیکن وہ حکم واقعی جیسا نہیں ہے، وہ اس سطح پہ نہیں ہے.
بلکہ وہ کیا ہے؟ حکم ظاہری ہے. یعنی اگر جب تک کہ واقع ہم تک منکشف نہیں ہو رہا تب تک وہ چلے گا، اور جب واقع منکشف ہو جائے گا تو بیٹھ جائے گا. تو وہ سطح پہ نہیں ہے جو حکم واقعی کی سطح ہو. تو پہلا شیخ کا جو یہی وہ مباحث ہیں جو الجم بین الحکم الواقعی و ظاہری، جو اصول میں تو پہلے سے اصول چل رہا ہے. اب جو اصول کی کتابوں میں جو عنوان آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے اس بحث کا کہ الجم بین الحکم الظاہری والواقعی. اور حکم ظاہری کس سے ثابت ہوتا ہے؟ ہمارا سے زن سے حکم ظاہری ثابت ہوتا ہے، اور جو اصل میں تھا وہ حکم واقعی تھا. تو یہ مباحث جو ہے وہ اب اس عنوان سے جو ہے وہ علم اصول میں، پہلے علم اصول میں سنا ہوتے تھے، اب جو ہے وہ ان کا عنوان ہے الجم بین الحکم الظاہری والواقعی. درس خارج میں جو اس کے عنوان ہے وہ یہ ہے. دیکھیں جواب دیکھیں، والجواب انما الدار اما غیر لازم او غیر باطلین وذالک لأن التعبد بطریق غیر علمی، یعنی تعبد بالظن انما ہوا بجعل حجیت ہی. ظن کا کیا ہے؟ ظن یعنی شریعت نے اسے حجت قرار دیا ہے. والحجیت المجہولۃ غیر مستتبعۃ لانشاء احکام تکلیفیہ بحسب ما ادى الیہ الطریق. اور جو یعنی ظن کو اگر شریعت نے حجت قرار دیا تو یہ مستتبع نہیں ہے کہ اپنے پیچھے احکام تکلیفی کا انشاء لے کر کے آئے. مستتبعۃ یعنی حجیت ظن کو شریعت نے حجت قرار دیا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا لازمہ یہ کہ احکام تکلیفی جو ہے وہ انشاء ہو. بحسب ما ادى الیہ الطریق، یعنی اس چیز کی مطابقت سے جہاں پر ہمارا یہ طریق گئی ہے. بحسب ما ادا یعنی جس چیز کو پہنچا رہی ہے، جو اس کا مفاد ہے. مثال کے طور پر وہ کہہ رہی ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، یا مثال کے طور پر وہ کہہ رہی ہے نماز جمعہ واجب نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہی ہے نماز جمعہ واجب نہیں ہے تو ما ادا الیہ طریق یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے. اور اگر وہ کہہ رہی ہے کہ ما ادا الیہ طریق کے واجب ہے تو وہ ما ادا الیہ الطریق. بل انما تکون موجبۃ لتنجز التکلیف به اذا اصاب، بلکہ تکلیف شرعی جو ہے وہ منجز ہو جائے گی. ادھر دیکھیں، یعنی جو حکم واقعی ہے وہ منجز ہو جائے گا جہاں ہمارا وہی چیز سمجھائے جو حکم واقعی میں تھی. تو حکم جب ہمارا اس کے لیے راستہ ہے تو ہمارا نے اسی سے کنیکٹ کر دیا. کس سے کنیکٹ کر دیا؟ حکم واقعی سے. تو حکم واقعی کو منجز کر دیا جہاں وہ اسی حکم کو پہنچائے جو حکم واقعی میں تھا. فیما اذا صابہ وصیحۃ الاعتذار بھی اذا اخطا، اگر ہمارا نے غلطی کر دی تو مطلب اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر جو ہے وہ انہوں نے اپنے اجتہاد میں جو ہے وہ غلطی کر دی تو ایک ثواب ملے گا، اور یعنی اگر صحیح انہوں نے کیا تو 2 ثواب ملیں گے. وہ امیر معاویہ کے اوپر تطبیق یہ کرتے ہیں کہ اجتہادی غلطی تھی جنگ کرنا، تو حضرت علی سے جنگ کرنا ان کا اپنا اجتہاد تھا. انہوں نے غلطی کی تو انہیں 1 ثواب ملے گا، اور 1 لاکھ جو مسلمان قتل ہو گئے اس کا گناہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اجتہاد کیا نا انہوں نے. تو اجتہاد کیا تو صحیح واجب سمجھتے تھے حضرت علی سے جنگ کرنا. مصلحت اسی میں تھی کیونکہ وہ فتوحات زیادہ اچھی کر سکتے تھے، پولیس کا محکمہ زیادہ اچھا قائم کر سکتے تھے، قیصریت اور کسرویت کو جو وہ زیادہ بہتر انداز میں لا سکتے تھے. تو انہوں نے اجتہاد کیا حضرت علی سے جنگ کی تو انہیں 1 ثواب ملے گا اگر بہت آپ نے ثابت کر دیا کہ غلط تھے، اور اگر آپ نے ثابت کیا کہ صحیح تھے تو پھر تو 2 ثواب ملیں گے، پھر حضرت علی غلطی ہو جائیں گے. یہ تو کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ صحت الاعتذار بإذا اخطأ ولو كان مخالفته، تو یہ اگر ہمارا جو ہے وہ غلط ہو جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ صحت الاعتذار، یعنی
میں عذر لا سکتا ہوں. اگر شریعت مجھ سے کہے کہ تم نے حکم واقعی پر عمل کیوں نہیں کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا پہنچنے کے لیے، اور وہ ہمارا تھی، اور ہمارا جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچی. وَلَوْ كَانَ مُخَالَفَتُهُ وَمُوَافَقَتُهُ تَجَرِّيًا وَإِنْقِيَادًا مَعَ إِصَابَتِهِ مَعَ عَدَمِ إِصَابَتِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْحُجِّيَّةِ غَيْرِ الْمَجْهُولَةِ. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کہا کہ غلطی کی صورت میں صحت اعتذار ہے، تو یا آپ اس کی جو ہے وہ موافقت کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے ادھر دیکھیے، اگر آپ نے بیس لے لیا حکم واقعی کو اور ہمارا وہاں تک نہیں پہنچی، تو اس نے اگر موافقت کی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ انقیاد، کیونکہ اصل حکم تک تو پہنچا ہی نہیں. تو جہاں مثال کے طور پر یہ جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لے تو احتیاط، کیا کہتے ہیں، رجائے مطلوبیت کی نیت سے جو پڑھ لے، تو یہ کیا ہے؟ انقیاد ہے. حکم ثابت نہ ہو جہاں، وہاں امید سے جو ہے وہ ایک آتا ہے نا، امید سے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ اگر رجا کی نیت سے پڑھے، امید کی نیت سے پڑھے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں پہ انقیاد ہوگا، اسے بولتے ہیں انقیاد. اور اگر مخالفت کرے اور واقع میں وہ چیز ہوئی نہیں جس کو سمجھ رہے کہ حرام ہے، واقع میں حرام نہیں ہے، اور یہ اسی مخالفت کر رہے، اس حرام کو انجام دے رہے جبکہ واقع میں حرام نہیں ہے، تو یہاں کیا ہو جائے گی؟ تجری ہو جائے گا. مخالفت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا؟ تجری ہوگا. جو صحیح لفظ میں اگر استعمال کروں، معصیت متحقق نہیں ہوگی بلکہ تجری متحقق ہوگا. اگر یہ فیما اخطا کی صورت میں امارہ کی مخالفت کرتا ہے تو تجری ثابت ہوگا، اگر یہ موافقت کرتا ہے تو انقیاد ثابت ہوگا. تو پھر تو وہ منجزیت بھی نہیں ہوئی وہاں، تو کیونکہ تجری اور انقیاد تو اس صورت میں ہوتے ہیں جہاں منجزیت نہ ہو. لیکن شیخ کہہ رہے ہیں یہاں تک بھی اگر آپ آ جائیں تو آ جائیں، تب بھی جو ہے وہ ہم جو ہے اس کے قائل نہیں ہیں کہ ہمارے کے اندر کوئی حکم ہے. وَلَوْ كَانَ مُخَالَفَتُهُ وَمُوَافَقَتُهُ تَجَرِّيًا وَإِنْقِيَادًا مَعَ عَدَمِ إِصَابَتِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْحُجَّةِ الْغَيْرِ الْمَجْهُولَةِ. تو اب حجت بھی دو طرح کی، ایک حجت مجہولہ ہے زن کے اندر، ایک حجت غیر مجہولہ ہے. اگر حجت غیر مجہولہ لے لیا آپ نے، ایک حجت ہے جو ایک زن ہے جو حجت نہیں ہے، اس کو لے لیا، تو وہاں پہ جو ہے وہ تجری اور انقیاد ہوگا. اور اگر حجت ہو زن جو ہے وہ حجت مجہولہ ہو، تو وہاں پہ یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ منجزیت اور معذریت ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ حکم نہیں ہوگا. تو جب حکم نہیں ہوگا تو فلا یلزم اجتماع حکمین مثلین اور ضدین ولا طلب الضدین ولا اجتماع المفسدتین والمصلحہ ولا الکراہہ ولا الارادہ کما لا یخفی. اب آپ کا تیسرا اشکال آ جاتا ہے کہ شریعت نے جب تعبد بالظن کرایا تو مصلحت ہماری جو ہے وہ ضائع کرا دی. تفویت المصلحہ، ہماری جو مصلحت تھی، اگر اول وقت میں نماز واجب کر دیتی شریعت تو اول وقت کی جتنی مصلحتیں تھیں وہ ہم لے سکتے تھے، اس سے ہمیں شریعت نے محروم کر دیا. صحیح؟ تو اگر یہ بات کریں تو شیخ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا میں وہ مصلحت ہو جو واقعی کی مصلحت کے اوپر غالب آ جائے، تو پھر یہ بات آپ نہیں کر سکتے. وَأَمَّا تَفْوِيتُ مَصْلِحَةِ الْوَاقِعِ أَوِ الْإِلْغَاءِ فِي مَفْسَدَةِ الْوَاقِعِ فَلَا مَعْذُورَ فِيهِ أَصْلًا. اس میں کوئی معذور نہیں ہے. إِذَا كَانَ فِي التَّعَبُّدِ بِهِ مَصْلِحَةٌ غَالِبَةٌ عَلَى مَفْسَدَةِ التَّفْوِيتِ. اگر تعبد بالظن میں ایسی مصلحت ہو جو تفویت کے یعنی واقعے کے مفسدے کے اوپر غالب آ جائے، واقعے کی مصلحت کے اوپر یا واقعے کے مفسدے کے اوپر غالب آ جائے، تو پھر اشکال جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ برطرف ہو جائے گا. کس میں؟ تعبد بالظن میں خود مصلحت ہو جو واقعی کی مصلحت کے اوپر غالب آ جائے، یا تعبد بالظن میں جو ہے وہ جیسے واقع میں مفسدہ تھا اور تعبد بالظن میں اتنی مصلحت ہو جو مفسدے کے اوپر بھی غالب آ جائے، تو پھر یہ بات آپ نہیں کر سکتے. تفویت المصلحہ او الالقاء فی المفسدہ.
اذا کان فی التعبد بہ مصلحۃ غالبۃ علی مفسدۃ التفویض او الالغاء نعم لو قیلا. تو یہاں تک تو پہلا جواب شیخ کا یہ ہے کہ جو حکم یعنی تعبد بزن ہے وہ لا یصد بے انشاء الاحکام، یعنی اس میں حکم نہیں آ رہا. تو پہلا جواب ہمارا کیا ہے کہ حکم نہیں لایا، ہمارا اپنے پیچھے حکم یصد بے یعنی ہمارا اپنے پیچھے حکم انشاء حکم تکلیفی نہیں لایا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا بھی حکم تکلیفی لایا، یصد بے حکم احکام تکلیفیہ، لو قیل باستتباع جعل الحجیت للاحکام تکلیفیہ اور بانہ لا معنی لجعلها الا جعل تلک الاحکام، یا آپ نے یہ کہا کہ اصل حکم ہے ہی ہمارا کا، ہمارا کے علاوہ کوئی بھی اور حکم نہیں ہے. تو دونوں صورتوں میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ فاجتماع حکمین وان کان یلزم، اجتماع حکمین اگرچہ لازم آ رہا ہے، الا انہما لیس بمثلین اور ضدین، حکم جو ہے وہ دونوں لازم آ رہے ہیں، یعنی وہ بھی ہے، واقع بھی ہے، ظاہری بھی ہے، لیکن دونوں الگ الگ رتبے میں، الگ الگ کیٹیگریز میں ہیں، اس لیے مثلین اور ضدین نہیں بنیں گے. الا انہما لیس بمثلین اور ضدین لان احدہما طریقی عن مصلحۃ فی نفسہ موجبۃ لانشائہ الموجبہ للتنجز اور لصحۃ الاعتذار بمجردہ من دون ارادۃ نفسانیہ اور کراہت نفسانیہ متعلقۃ بمتعلقہ فیما یمکن ہناک انقضاؤہما حیث انہ مال مصلحت او المفسدۃ الملزمتین فی فعل وان لم یحدث بسببها ارادۃ او کراہت فی المبدأ الاعلی الا انہ تعالی اذا اوحى بالحکم الشانی من قبل تلك المصلحة او المفسدة الى النبی او الہم به الولی فلا محالة ينقدح في نفسه الشریفة بسببهما الارادة او الکراہة الموجبة للانشاء باسا او زجرا بخلاف ما ليس هناك مصلحة او مفسدة في المتعلق بل انما كانت في نفس الانشاء الامر به طریقیا والآخر واقع حقیقی عن مصلحة و مفسدة في متعلقه موجبة لإرادته و کراہته الموجبة لإنشاء باسا و زجرا في بعض المبادئ العالیة وإن لم يكن في المبدأ الأعلى إلا العلم بالمصلحة والمفسدة كما أشرنا فلا يلزم إذن اجتماع إرادة وكراهة وإنما لزم إنشاء حكم واقع حقيقي باسا وزجرا وإنشاء حكم آخر طريقي ولا مزادة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا ولا إرادة ولا كراهة أصلا إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي فافهم. یہاں پہ کیا بات کہہ رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اتنی آسانی سے تھوڑی حل ہوگا، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے نا. شیخ نے ابھی ہم کل جو ہے وہ رسائل پڑھیں گے، تھوڑی سی جو ہے نا رسائل پڑھیں گے، اس میں دونوں چیزیں پڑھیں گے. ابن قبا کا جو اشکال اس نے کیا تعبد بزن میں محال آنے کے لیے وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور جو یہ والا مسئلہ یہ بھی پڑھیں گے. تو تھوڑا پتہ چلے گا آپ کو. یعنی ہم سوچیں آپ سال جو ہے وہ اس میں پھنسے رہے، نہیں سمجھ میں آتا تھا، بہت مشکل تھا. بہرحال میں تو یہ آپ کو بہت آسانی سے حل کر دوں گا انشاءاللہ. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جیسے یہ حکم واقعی ہے، حکم واقعی کے اندر کیا ہے؟ مصلحت ہے اگر وجوب ہے، یا مفسدہ ہے اگر حرمت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کہا؟ جو ما ادى الیہ ہمارا نے جو بتایا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکم ظاہری ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے حکم ظاہری ہے، یہ الگ رتبے میں ہے، یہ الگ رتبے میں. یہ تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں سے یہیں سے ایکسپلین کروں گا. یہ الگ رتبے میں، یہ الگ رتبے میں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک بات مان لی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. کیوں حل نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ کہیں گے کہ حکم ظاہری ہے، بالآخر مصلحت اس میں ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہے ہے.
تو اگر اس میں مصلحت ہے اور اگر اس میں مفسدہ ہے تو اس میں بھی مصلحت ہے، اس میں بھی مفسدہ ہے، تو بس اس کی مصلحت اور مفسدہ رہ گیا تو یہ جو ہے وہ تصویب لازم آ گئی. تو اس میں بھی مصلحت مفسدہ، اس میں بھی مصلحت مفسدہ. اگر آپ کہیں برابر سے تو وہی تلفظ ضدین اور یعنی ضدین ہو جائیں گے یا مثلین ہو جائیں گے. اگر آپ نے کہا یہ غالب آ گئی مصلحت اور مفسدہ، ظاہر حکم ظاہری خالی تو نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ہے. وہ جو کچھ ہے اس کا مطلب ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مصلحت واقع میں آئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مصلحت بدل کے حکم ظاہری میں آ گئی، تو بالآخر جو وہ تصویب تک بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو مصلحت ہے وہ بدل گئی. تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جیسے مثال کے طور پر حکم ظاہری، اس کا ایک جواب ہے، لکھو، لکھیں اس کو یہاں پہ عبارت کی. اگر آپ نے یہ کہا کہ ہمارا کیونکہ دو صورتیں ہیں نا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مستدب انشاء احکام تکلیفیہ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ ہمارا حکم لے کے آتی ہے، اپنے پیچھے حکم لے کے آتی ہے، یہ میں سادہ زبان میں لکھوا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ نے یہ کہا کہ ہمارا اپنے پیچھے حکم لے کر آتی ہے، اگر آپ نے یہ کہا کہ ہمارا اپنے پیچھے حکم لے کر آتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ خالی حکم ہے یا اس کے اندر مصلحت اور مفسدہ موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خالی حکم ہے یا اس میں مصلحت اور مفسدہ موجود ہے. اگر آپ نے کہا کہ خالی حکم ہے تو بات بیکار ہو جائے گی. اور اگر آپ نے کہا کہ اس میں مصلحت مفسدہ ہے اور غالب ہے، تو وہی تصویب والا اشکال لازم آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم انشاء کیا تھا واقعی میں اس کا مفسدہ، اللہ تعالیٰ نے جو پہلے حکم انشاء کیا تھا اس کی مصلحت، یا جو پہلے حکم انشاء کیا تھا حرمت کا اس کا مفسدہ بدل گیا. تو یعنی مصلحت اور مفسدہ بدل گیا تو تصویب والا اشکال لازم آئے گا. صحیح ہے، صحیح ہے. یہ اصل مسئلہ یہ ہے. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، لکھیں اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جواب یہ ہے کہ جو حکم ظاہری ہے اس کی مصلحت
عمل کرنے میں ہے. جسے شیخ انصاری مصلحت سلوکیہ کہتے ہیں. مصلحت عمل کرنے میں ہے. جسے شیخ انصاری مصلحت سلوکیہ کہتے ہیں. سلوک اور حکم واقعی کی مصلحت اس کے متعلق میں. حکم واقعی کی جو مصلحت ہے اس کے متعلق میں. تو یعنی جیسے مثال کے طور پر حکم واقعی جو ہے وہ کیا ہے؟ وجوب جمعہ ہے. وجوب جمعہ جو ہے حکم واقعی ہے. تو جو مصلحت ہے وہ جمعے کے اندر ہے. مصلحت جمعے کے اندر ہے. اچھا اب ہمارا آئی، ہمارا نے جو ہے وہ ظہر کو واجب کر دیا کہ ظہر واجب ہے. تو اب مصلحت اس میں نہیں ہے، ظہر کے اندر مصلحت نہیں ہے، بلکہ اس ہمارا پر عمل کرنے میں مصلحت ہے. اس ہمارا پر عمل کرنے میں مصلحت ہے. اس کو انہوں نے کہا مصلحت طریقیہ. مصلحت جو ہے وہ طریق پر عمل کرنے میں حکم طریقی ہے. حکم ظاہری کو انہوں نے کہا حکم طریقی ہے، اور جو حکم واقعی ہے وہ حکم اصلی ہے جو جال کیا ہے. یہ شیخ انصاری سلوکیہ کی تھے، اور اس کے بعد حکم واقعی کے مصلحت، حکم واقعی کی مصلحت اس کے متعلق میں ہے. تو مصلحتیں کیا ہو گئی؟ مصلحتیں بھی الگ الگ انہوں نے پلیس کر دی، یعنی اس میں بھی پھر جو ہے وہ تضاد پیدا نہیں ہوگا. یعنی دیکھیے نا، ادھر اگر آپ کہتے ہیں آپ کا اشکال کب لازم آتا؟ جب جمعے کے اندر مصلحت ہے اور حکم واقعی میں جمعے کے اندر مصلحت ہوتی اور ہمارا میں جو ہے ظہر کے اندر مصلحت ہوتی، تو پھر یہ اشکال لازم آتا ہے کہ بھئی جمعے کی اور ظہر کی جو مصلحت ہے وہ آپس میں ٹکرا گئی. تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ جمعے کے اندر تو مصلحت ہے لیکن ظہر کے اندر مصلحت نہیں ہے. تو نہیں ہے تو پھر کیوں ہمارا کیسے واجب ہو گئی؟ کہا یہی فلسفہ یہی ہے کہ ہمارا ایک طریق ہے، راستہ ہے، تو مصلحت ہمارا پر عمل کرنے میں ہے، مصلحت ظہر کے اندر نہیں ہے. مصلحت کیا ہے؟ ہمارا جو کچھ بھی ہے حکم لے کر کے آئی ہے اس پر، اس لیے ایک مصلحت طریقیہ ہے اور ایک مصلحت جو ہے وہ فی نفس ہی ہے. تو اس طرح سے کر کے جو ہے وہ انہوں نے حکم ظاہری اور حکم واقعی کا جو تضاد تھا اس کو اس طرح سے حل کیا اور ختم کیا ہے. حکم ظاہری کا اور حکم واقعی کا جو تضاد ہے اور ٹکراؤ ہے اس کو انہوں نے اس طرح سے ختم کیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.